بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک جسم، ایک روح۔ جسم نظر آئے، جسم کی غذائیں نظر آئے، روح نظر نہ آئے، روح کی غذائیں نظر نہ آئے۔ جسم سوتا ہے، نظر آتا ہے، جسم کو بھوک لگی ہے، محسوس ہوتا ہے، جسم کو چوٹ لگی ہے، احساس ہوتا ہے، جسم کو تکلیف پہنچی ہے، انسان اس کو محسوس کرتا ہے۔ روح کو بھی سکون چاہیے، روح کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، روح بھی زخمی ہوتی ہے۔ روح کا زخمی ہونا نظر نہیں آتا، جسم کا زخمی ہونا نظر آتا ہے۔ روح کی چوٹ نظر نہیں آتی، جسم کی چوٹ نظر آتی ہے۔ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک روح، ایک جسم، اور ان دو چیزوں کے ساتھ انسان کا نظام بنا ہے۔ انسان ساری زندگی جسم کی سیوا کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، اور جسم کا ساتھ دیتا ہے، اور جی بھر کے ساتھ دیتا ہے۔ آپ نے جو سحری کھائی ہے ابھی، اور میں نے بھی، آپ نے جو سحری کھائی ہے ابھی اور میں نے بھی، یہ جسم کے لیے کھائی ہے۔ روح کی سحری کیا کی؟ روح کو بھی سحری چاہیے۔ افطار جو کریں گے، افطار کھانے اور پینے کا نام ہے، افطار جسم کے لیے ہے۔ روح کا افطار کیا ہے؟ سوچا ہی نہیں۔ سحری جسم کی ہے۔ یہ جو روح کے اوپر ایک خول ہے، گوشت اور ہڈیوں کا بنا ہوا، اس کو جسم کہتے ہیں۔ یہ روح کے اوپر ایک خول ہے جو روح کے اوپر چڑھا ہوا ہے۔ یہ روح کے اوپر جو خول چڑھا ہوا ہے، اسی کو تو کہتے ہیں جسم۔ روح تو اس کے اندر ہے۔ ہماری یہ چہرے کی آنکھیں کبھی روح نہیں دیکھ سکیں گے۔ ہمارے پاس دو آنکھیں ہیں، ایک دل کی آنکھیں، میری بات غور سے سنیے گا، اونگیے گا نہیں، نہ سونا ہے، توجہ سے بیٹھے۔ ایک چہرے کی آنکھیں ہیں اور ایک دل کی آنکھیں ہیں۔ چہرے کی آنکھیں بھی نظر آئیں اور اس کا دیکھنا بھی نظر آئے، دل کی آنکھیں بھی نظر نہ آئیں، اس کا دیکھنا بھی نظر نہ آئے۔ لیکن جس کے دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اس کی آنکھیں کھلی بھی اس کو نظر آتی ہیں، اس کا دیکھا بھی اس کو نظر آتا ہے۔ ہم نے سحری کی، میں بار بار ایک بات عرض کر رہا ہوں، جسم کی ہے۔ روح کی سحری کیا ہے؟ رمضان میں روح کی بھی سحری ہوتی ہے، اس کی سحری بھی لازم ہے، ورنہ جسم کا روزہ ہوگا، روح کا روزہ نہیں ہوگا۔ پھر جس چیز کو بھوکا رکھیں گے وہ تڑپے گی، جسم کو بھوکا رکھیں گے جسم تڑپے گا۔ آپ ایک وقت کھانا کھائیں، 3 وقت 3 سحریاں کھانا نہ کھائیں، جسم تڑپے گا، جسم کہے گا مجھے بھوکا رکھا ہے۔ روح بھی تڑپتی ہے، روح کہتی ہے مجھے بھوکا رکھا، مجھے بھی سحری چاہیے۔ جسم کی غذا مٹی سے پیدا ہونے والی چیزیں ہیں، کیونکہ جسم مٹی سے پیدا ہوا ہے، اس کی غذا مٹی سے پیدا ہونے والی چیزیں، اس لیے جسم مٹی ہو جائے گا اور جسم کی غذائیں بھی مٹی ہو جائیں گی۔ روح اللہ کے امر سے ہے، اور روح کی غذا بھی اللہ کے اوامر ہے،
اور روح اللہ کے امر سے جسم میں موجود ہے. جب میرے اللہ کا امر ختم ہوگا یہ روح جسم سے علیحدہ ہو جائے گی اور جسم کے خول سے نکل جائے گی. پھر یہ جسم ہوگا، روح نہیں ہوگی. لیکن پھر جسم بے قیمت ہوگا، یا جلا دیا جائے یا دبا دیا جائے، دفن کے نام پہ اعزاز و اکرام کے ساتھ، اور چتا کے نام پہ اعزاز و اکرام کے ساتھ جلایا جاتا ہے. اس جسم کو کی روح کو سحری چاہیے، وہ سحری سے پہلے کے اعمال ہیں، وہ سحری کی نیت ہے، وہ صبح اٹھنے کی دعائیں ہیں، اور بستر پہ آنکھ کھلنے سے پہلے کے اعمال ہیں، وہ آج کے دن کا جذبہ ہے کہ میں آج کا دن کیوں بیدار ہوا، اور آج کے دن میں نے کیا کرنا ہے، اور آج کا دن میرا کیسے گزرے گا. آج کے دن کا جذبہ صبح کی سحری ہے، روح کی سحری ہے. جسم ہمیشہ جذبوں سے زندہ رہتا ہے، اور جذبہ ہی ہمیشہ شہید ہوتا ہے، اور جذبہ ہی ہمیشہ روزہ رکھتا ہے، اور جذبہ ہی ہمیشہ طویل سجدے اور لمبے رکوع کرتا ہے، اور جذبہ ہی ہمیشہ لمبی دعائیں کرتا ہے، اور جذبہ ہی ہمیشہ خرچ کرواتا ہے، مال کبھی خرچ نہیں کرواتا. کس نے کہا ہے کہ مالدار سخی ہوتا ہے؟ نہیں، جذبہ خرچ کرواتا ہے. جذبہ ہے جو گھر چھڑوا کے تسبیح خانے بٹھاتا ہے. ایک جذبہ ہے جو تسبیح خانے میں آنے والی اگر کوئی ناگواری ہے اللہ کے لیے معاف بھی کرواتا ہے، برداشت بھی کرواتا ہے. یہ جذبہ صبح کی سحری ہے کہ آج کا دن میں نے کیسے گزارنا ہے، اور یہ جذبہ صبح کی سحری ہے کہ پچھلا دن میرا کیسا گزرا، اس پہ میں نے ندامت اور کتنی کرنی ہے، اس پہ میں نے استغفار اور کتنا کرنا ہے. ہم نے جسم کی سحری کی، روح کی سحری نہ کی. روح کہے کہ میرے لیے بھی دسترخوان پہ اتنا وقت لگا، اور روح کا دسترخوان تسبیح، روح کا دسترخوان مصلی، روح کا دسترخوان قرآن، روح کا دسترخوان اللہ سے راز و نیاز، روح کا دسترخوان مدینے والے پہ درود و سلام. جسم کہے کہ مجھے دسترخوان پہ وقت دے، جسم کہے مجھے دسترخوان پہ اچھی غذائیں دے، جسم کہے مجھے دسترخوان پہ اچھے مشروب دے، اور جسم کہے مجھے دسترخوان پہ ٹھنڈا پانی دے. یا روح بھی کہے کہ مجھے روح کا دسترخوان چاہیے. تو نے جسم کے لیے تو اتنا وقت دیا، مجھے اتنا وقت نہیں دیا. پھر روح اور جسم کا تکرار ہوتا ہے، پھر روح اور جسم کی لڑائی ہوتی ہے. پھر اس روح اور جسم کے تکرار کو بے چینی، بے قلی، بے قراری، بے تابی، ٹینشن، ایگزائٹی، اسٹریس، یہ زندگی کی بے تابیاں ہوتی ہیں. پھر جب اس روح کا گھر بھرتے ہیں، پورا کرتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے تیرا گھر پورا کرتے ہیں، جو دین ہے میں تجھے دیتا ہوں. پھر تسبیح، مصلی، ذکر، اعمال، حلال کی راہیں، حرام کی راہوں کو چھوڑنا، اللہ کی محبت کی راہیں، اللہ کے تعلق، اللہ کے حبیب کے ساتھ تعلق، یہ سارا کر کے جب روح کا گھر پورا کرتا ہے روح کو سکون آ جاتا ہے. پھر کہتا ہے بہت دنیا گھوما، بہت گولیاں کھائیں، بہت دوائیں لیں، بہت محفلیں اٹینڈ کی، پر تسبیح خانے میں آ کے سکون ملا. یہاں ہی سکون ملا، یہی چین ملا. تسبیح خانے میں سکون نہیں بھرا ہوا، تسبیح خانے میں سکون کی بنیاد اعمال ہیں. آج بھی اعمال ختم ہو جائے تو ایک پرانی سی بلڈنگ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. روح کی سحری چاہیے. سارا دن کی روح کی سحری چاہیے. روح نے سارا دن نکالنا ہے. کہا کچھ لقمے کچھ پانی چاہیے، سارا دن جسم میں نکالنا ہے. پھر روح کی افطاری چاہیے. پھر روح کو ایک دسترخوان چاہیے. دعا، مناجات، اللہ کی ذات سے مانگنا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ جل شانہ کے سامنے باتیں کرنا دعا کے نام پہ.
مسنون اعمال کے نام پہ، آمین کہنے کے نام پہ اللہ جل شانہ کے سامنے یہ سارا نظام یہ روح کی افطاری ہے۔ پھر اس کے بعد دسترخوان لمبا لگتا ہے شام کو، روح چاہے کہ مغرب کے بعد کا مجھے دسترخوان چاہیے نوافل دعا کی شکل میں، روح چاہے عشاء کے بعد کا مجھے دسترخوان چاہیے نوافل اور قیام اللیل کے نام پہ، روح چاہے مجھے دعاؤں کے نام پہ کچھ دے۔ ہمیں رمضان کے 2 گھر پورے کرنے ہیں، 2 بیویوں والا دونوں کے ساتھ انصاف کیا کرتا ہے، دونوں بیویاں رکھ کے ایک کے ساتھ انصاف کرے اور ایک کے ساتھ ظلم کرے، قیامت کے دن پکڑ ہوگی۔ تو 2 رکھ تو 3 رکھ تو 4 رکھ سکتا ہے، تجھے اجازت ہے، لیکن فرض لازم ہے انصاف۔ تو نے 2 کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، ایک روح ایک جسم ہے، وہ اور شخص ہے جس نے کبھی روح کو پوچھا ہی نہیں، جس نے کبھی روح کی سنی ہی نہیں، وہ اور ہے۔ یہ روح پھر قیامت کے دن اس کو کٹارے میں کھڑے کرائے گی اور اللہ سے کہے گی کہ مولا اس سے پوچھ اس نے میرا کتنا حق ادا کیا۔ وہ اور ہے جس کو قیامت کے دن روح کا جواب نہیں ملے گا۔ روح تو اس کے سامنے طاقتور بن کے کھڑی ہو جائے گی، کیوں؟ روح کے پیچھے اللہ کا امر ہے، روح اللہ کے امر کے ساتھ ہے اور روح خود اللہ کا امر ہے۔ قرآن کہتا ہے وہ اور ہوتے ہیں جنہوں نے آج تک روح کی سنی نہیں، جنہوں نے آج تک روح کو پہچانا نہیں، جنہوں نے آج تک روح کے بارے میں سوچا نہیں۔ ساری دنیا مادے اور میٹیریل کی دنیا سے نکل کے روح کی دنیا کی طرف پلٹ رہی ہے، لوٹ رہی ہے، کبھی مراقبے کے نام پہ، کبھی مراقبے کے نام پہ، کبھی یوگا کے نام پہ، کبھی آنکھیں بند کر کے بیٹھ کے آسن کے نام پہ، کبھی کس شکل میں کبھی کس شکل میں دنیا پلٹ رہے ہیں۔ روح کو وقت دینے کے لیے دنیا واپس آ رہی ہے، روح کو وقت دینے کے لیے۔ اب یہ روح وقت چاہتی ہے، اس روح کو وقت چاہیے، اس روح کو بھی کچھ لقمے چاہیے، اس روح کو بھی کچھ غذا چاہیے، اس روح کو بھی زندہ رہنے کے لیے کچھ چاہیے۔ روح خود زندگی ہے لیکن اس کو بھی کچھ چاہیے۔ جسم مٹی سے بنا، جسم کی غذا مٹی، روح امر سے بنی، روح کی غذا امر۔ جسم زمین کے نیچے جائے، جسم سے نکلنے والی غذائیں زمین کے نیچے سے آسمان اوپر جائے، آسمانی غذائیں ہی روح کی غذائیں ہیں۔ روح اوپر آسمان پہ جائے تو آسمانی غذائیں ہی روح کی غذائیں ہیں۔ وہ آسمان سے وحی کی شکل میں جو کچھ اترا، اللہ کے نبی علیہ السلام پہ، مدینے والے آقا پہ، مدینے والے سخی پہ، مدینے والے شہنشاہ پہ جو کچھ اترا، وہ روح کی وہی ساری غذائیں ہیں۔ وہ قرآن ہے، وہ حدیث ہے، مسنون اعمال ہے، وہ اللہ کے ساتھ بندگی ہے، وہ راز و نیاز اور پیار ہے، اور وہ مدینے والے پہ درود و سلام کے ایک لمبے سلسلے ہیں، اور مدینے والے کے احسانات کا ایک لمبا خیال ہے، اور مدینے والے کے احسانات کا ایک لمبا تصور ہے، استحضار ہے۔ بےتابیاں بڑھ جاتی ہیں، بے چینیاں بڑھ جاتی ہیں، بے کلی اور بے قراری بڑھ جاتی ہے جب روح کو وقت نہیں ملتا، جب روح پیاسی ہوتی ہے، جب روح بے چین ہوتی ہے، جب روح کی بے کلی اور بے قراری بڑھ جاتی ہے، پھر معاشرہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر گھر ہوتے ہیں چین نہیں ہوتا، پھر میاں بیوی ہوتے ہیں آپس میں پیار نہیں ہوتا، پھر باپ اور کے بیٹے بھی ہوتے ہیں، بیٹیاں بھی ہوتی ہیں، پھر ماں کی بیٹے بھی ہوتے ہیں، بیٹیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ ماں نہیں ہوتی۔ ماں کا وقار روح سکھائے گی، جسم نہیں سکھائے گا۔ باپ کے چہرے کو دیکھ کے ایک نظر ایسے حج عمرے کا ثواب مل گیا، وہ روح سکھائے گی، جسم نہیں سکھائے گا۔ پھر ماں بوڑھی ہو گئی اور باپ بوڑھا ہو گیا، اس کی عزت، اس کا وقار اور اس کے بڑھاپے کے سامنے اس کی برداشت آپ نے محسوس نہیں کیا؟ قرآن نے ایک لفظ عجیب کہا،
جب تیرے ماں باپ بڑھاپے پہ پہنچ جائیں پھر اف نہ کر. جوانی کے بارے میں نہیں کہا کہ جب تیرے ماں باپ جوانی میں ہو اف نہ کر. ہاں عجیب عجیب اس میں نکتہ ہے. میں اس دن سوتا ایسے سویا تو آنکھیں بند کر کے ایسے سوچتا رہا. سوچتے سوچتے میں نے کہا جوانی میں کیوں نہیں کہا؟ ظہیر کے ابے کو جوانی میں کیوں نہیں کہا، بڑھاپے میں کہہ دیا؟ کیوں؟ اس کی وجہ ہے بڑھاپے میں انسان کے ساتھ کئی بیماریاں، کئی تکلیفیں، کئی دکھ، کئی عوارضات، کئی مجبوریاں، پھر عدم برداشت کا سلسلہ، چچڑا پن، پھر بڑھاپا، مسائل، مشکلات، زندگی میں بہت کچھ ہو جاتا ہے، پھر وہاں اف نکلتی ہے. جوانی میں تو بڑی برداشتیں ہوتی ہیں، اور جوانی میں وہ مسائل، وہ غم، وہ دکھ، وہ تکلیفیں. میری اماں رحمت اللہ علیہ فرماتی تھیں طارق اولاد جوان دکھ جوان. کس نے کہا اولاد جوان ہوتی ہے تو سکھ ہو جاتا ہے؟ اماں فرماتی تھیں اولاد جوان دکھ جوان. اس لیے بڑھاپے میں فرمایا اف ولا تنہر، اف نہ کرنا. ان کے ساتھ اچھے قول، اچھا لہجے، اچھا انداز. یہ کون سکھائے گا؟ جسم تو نہیں سکھائے گا. جسم کو جتنا پڑھا لے، جسم کو جتنا کھلا دے، جسم کو جتنی ڈگریاں دے دے، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں اور اعلیٰ سے اعلیٰ یونیورسٹیاں اور اعلیٰ سے اعلیٰ قابلیت دینی ہے، دے دے جسم کو. یہ چیز جسم کو نہیں مل سکتی، اور جسم کو یہاں سے یہ چیز نہیں مل سکتی. یہ وقار، یہ عزت، یہ احترام، یہ روح سے ملے گی. روح بتائے گی باپ ہے سہلے، یہ روح بتائے گی ماں ہے سہلے. یہ روح کا پیغام ہے، یہ جسم کا پیغام نہیں ہے. آج کس نے سحری کی؟ اور وہ سحری کی کہ روح کو سحری دی، روح کو کھانا دیا. میں نے اپنی روح کو کھانا دیا، پینا دیا، روح کی سحری کرائی. یا صرف جسم کو بھرنے کا نام روزہ رکھ لیا اور جسم کو بھوکا رہنے کا نام روزہ رکھا؟ اسلام تو کہتا ہے نہیں. اکیلا بھوکا پیاسا رہنا اگر اپنی ذات کے لیے اور اللہ کے لیے نہیں ہے، احکامات کے ساتھ نہیں ہے، احتیاطوں کے ساتھ نہیں ہے، وہ تو بھوکا پیاسا رہنا ہے. اس روح کا سوچیں. پھر اگلی بات اور ہے، سنو. پہلے جاگیں پھر سنو، پھر جاگیں. ثم مرجع البصر. عرض کروں ابھی بھی پوری طرح نہیں، تھوڑی دیر کے بعد پھر ایسی شمع بجھ جائے گی. اے شمع ہٹ کے جل میرے مزار سے، میں تو پہلے ہی جل چکا ہوں کسی بے وفا کے پیار سے. اب دیکھو آنکھ کھلی ہے. اگلی بات اس سے بھی عجیب ہے. یہ جسم بے وفا ہے، روح بے وفا نہیں ہے. جسم ایک وقت پہ اپنی وفا چھوڑ جاتا ہے، کہتے اب میں تیرا ساتھ نہیں دے سکتا، یا بیمار ہو گیا ہوں، یا حادثے میں آ گیا ہوں، یا ہاتھ کٹ گیا ہے، یا گردن کٹ گئی ہے، یا دل ڈوب گیا ہے، یا دل کی دھڑکنیں ٹوٹ گئی ہیں، میں تیرا ساتھ نہیں دے سکتا. اس کو موت کہتے ہیں، موت. جسم تو بے وفا ہے، روح تو بے وفا ہے نہیں. روح نے تو ازل سے لے کر اب تک ہمارا ساتھ دیا، اب بھی ہمارے ساتھ ہے. میرے اندر روح ہے جو بولے، آپ کے اندر روح ہے جو سنے. میرے اندر روح ہے جس نے مجھے لفظ دیے، اور یہ لفظ ایک بولوں کی شکل میں آپ کے کانوں میں پہنچے. وہ روح ہے جو کانوں کے اندر سے آپ کے لفظ آپ کے دل میں، آپ کے جسم میں اتر رہے ہیں. یہ روح ہے. جو وفا کرے اسے وفا کر. شیخ سعدی فرماتے ہیں یار کتنی قسم کے؟ کہا ایک ہے نانی، اور ایک ہے جانی، اور ایک ہے لسانی. نانی، نان والا یار،
نان، یا اللہ یا نان نکال یا جان نکال. نان کھا 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 کے معدے خراب. ایک ہے نان والا یار، نانی، اور ایک ہے لسانی. لسان کہتے ہیں زبان کو. اور سناؤ، گپ شپ، باتیں. کہا اس کو نان کھلا، روانہ کر. اس سے بات چیت کر، روانہ کر. اور ایک ہے جانی، جانی کو جان دے. تو اس جسم کو نان کھلا. یہ جو ہے نا دوست، ایک روح ہے ایک جسم ہے، اس کو نان کھلا، اس سے بات چیت کر اور اس کو روانہ کر. ایک روح ہے، وہ جانی یار ہے، اس سے پیار کر. اس جانی کو جان دے، اس جانی کو جان دے. دے اس کو جان. اس کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ اس کو تو یہ سن رہی پگلی، منہ نہ آنکھیں، سمے گزرتا جائے. سن رہی پگلی، منہ نہ آنکھیں، سمے گزرتا جائے. یہ دنیا ہے 2-4 دنوں کی، انت کوئی نہ پائے. ارے لوگوں دیکھو، یہ کیا ظلم کر رہا ہے. یہ کسی مرنے والے پہ مر رہا ہے. کسی خاکی میں مت کر خاک، کسی خاکی میں مت کر خاک. اپنی زندگانی کو جوانی کر فدا اس پہ کہ جس نے دی جوانی کو. جوانی کر فدا اس پہ کہ جس نے دی جوانی کو. بے وفا یار کے ساتھ زندگی ساری گزر گئی. بے وفا یار کو پالتے 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 فٹنس کے نام پہ. کوئی بات نہیں، پالیں. پیٹ کہاں ہو، حضرت صاحب کہاں ہو، اور پیٹ ہنسے. میرا ایک ساتھی ہے، میں اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھتا ہوں، کہنے لگا ہنس. اب کہنے سے اور ہنستا ہے، پھر پیٹ یوں 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 یوں. ایک خاص مومنٹ. ہمارے ایک بابا جی ہیں، بوٹا صاحب ان کو کہتے ہیں، اور مجھے آتے ہیں تو میرے پاس آئے تو میں نے بابا جی کی دعوت کی تھی. تو میں نے کہا بابا جی کھانا، کہہ رہے کیوں، مقدر ہوگا کھا لیں گے. پھر میں نے وہ ہمارے ساتھ ایک دکان پراٹھوں کی، اس سے پراٹھے منگوائے. 4-5 پراٹھے کھا گئے. پتہ چلا پہلے سے بھی کہیں سے تگڑا ناشتہ کر کے آئے تھے. کہنے لگے میری ہوئی شادی اور میں سسرال میں پہلی دفعہ گیا. گلاس ہوتے تھے پہلے بڑے بڑے گلاس، آج کل لسی کی دکانوں پہ ہوتے ہیں، اس سے بھی بڑے ہوتے تھے. تو انہوں نے وہ دودھ بھر کے دیا، میں وہ پی گیا. انہوں نے مرمتن اور دے دیا، میں وہ پی گیا. انہیں محبتن اور دے دیا، میں نے وہ پی گیا. انہوں نے اخلاقن اور دے دیا، میں وہ پی گیا. سارے گھر کا دودھ پی گیا. روٹیاں بھی کھا گیا، اتنا سارا اچھا خاصا مال کھا گیا. پھر انہیں پتا چلا کہ اچھا ماشاءاللہ داماد یہ ہے. ایک ہوتا ہے داماد، ایک ہوتا ہے مواد. جو مواد ہے اندر ہے، کل اندر. کہنے لگے ایک دفعہ جو ہے میں گیا تو انہوں نے کنو رکھے ہوئے تھے. کہنے لگے یہ کنو کھانے ہیں چھلکے سمیت. 28 کنو. میں نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. 28 کنو میں چھلکے سمیت کھا گیا. پھر کہنے لگا ایک دفعہ ایک لفافہ تھا، کاغذ والے لفافے تھے، اس میں برفی تھی ½ کلو یا 3 پاؤ بتائی. کہنے لگے یہ برفی کاغذ سمیت کھانی ہے. کہنے لگا کرما لو. کیرا مسئلہ ہے، کیرا مسئلہ ہے. کہنے لگے میں یوں کاغذ پھاڑتا گیا جیسے نوالے کے اندر کوئی چیز ڈالتے ہیں، ایسے میں کھاتا گیا کھاتا گیا. کہنے لگا وہ کڈو پیسے جلدی کرو. ان کی برفی کی کھا گیا، پیسے بھی ان سے طے جو تھے وہ لے گیا. اس روح کے ساتھ وفا کرنی ہے. وفا اس سے جفا، مجھ پہ ستم یوں ہے یوں بھی ہے یوں بھی. ادوہ کا میرے دل بر بے کرم یوں بھی ہے اور یوں بھی. ستایا کچھ فلک نے ہے، ستم کچھ آپ کا بھی ہے. میری آنکھوں سے اشک خوں بہم یوں بھی ہے اور یوں بھی. کیسے سمجھیں جو آج میں پڑھ گیا یہ کلام حکیم اجمل خان کے اشعار ہیں رحمت اللہ علیہ کے، میرے نہیں ہیں. وفا اس سے جفا، مجھ پہ ستم یوں بھی ہے اور یوں بھی. ادب کا میرے دل بر بے کرم یوں بھی ہے اور یوں بھی. ستایا کچھ فلک نے ہے، ستم کچھ آپ کا بھی ہے. میری آنکھوں سے اشک خوں بہم یوں بھی ہے اور یوں بھی.
اس سے وفا کی جس نے خود وفا ہی نہ کی. اس کو پالا، اس کو پوسا، اس کو فٹنس دی، اس کو صحت دی، اس کے حسن و جمال کے لیے کریمیں لگائیں. ارے کہیں جاؤ کسی تسبیح خانے میں کہیں کوئی مل جائے، روح کی کریمیں بھی ملتی ہیں. ہاں بڑی ملتی ہیں. روح کو ایسا خوبصورت، ایسا لاجواب بنا کے کسی سے دیکھی ایک دم آنکھ ہٹنے نہ پائے. ایسی روح. یا ایتھا النفس المطمئن، ایسی روح ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. ایسی روح. یہ روح بنانے کا وقت ہے یہاں تسبیح خانے میں. اگر جسم بنانے کا غور سے سنو، سونے والوں سن لو، اگر جسم بنانے کا جذبہ لے کے آئے ہو تو یہاں شاید آپ کو کھانے میں وہ مزہ، وہ لذت، وہ چیزیں نہ ملیں جو گھر میں ملتی ہیں، لیکن بہت اچھا کھانا مل رہا، بہت اچھا پہننا، بہت اچھا سونا، بہت ٹھنڈا پانی. لیکن آپ اگر جسم کی لذتوں کو لے کے آئے ہیں تو جسم کی لذتیں کبھی پوری نہیں ہوں گی، جسم کی ضروریات ادھوری رہیں گی. چاہے آپ کا گھر ہے یا بادشاہ کا محل ہے یا تسبیح خانہ ہے، اگر روح کی ضروریات لے کے آئے ہیں تو یہاں روح کے دسترخوان دن میں کتنی بار بچتے ہیں. فجر سے پہلے بچھا یا ابھی دسترخوان بچھا ہوا ہے. میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں. اس کے بعد ذکر کے نام پہ دسترخوان بچھے گا، مراقبے کے نام پہ دسترخوان بچھے گا، اور پھر ظہر سے پہلے انفرادی اعمال، تسبیحات، ذکر، بہت زیادہ اللہ سے محبت، پیار، نفل، صلاۃ و تسبیح، یہ سارے دسترخوان بچھیں گے. ظہر کی نماز دسترخوان بچھے گا، ظہر کے پھر اس کے بعد تعلیم دسترخوان، قل یا ایھا الکافرون دسترخوان، اور پھر عصر دسترخوان، اور عصر کے بعد ذکر خاص دسترخوان، اور پھر دعائیں دسترخوان، اور افطار کے وقت کا مانگنا دسترخوان، اور خود افطار، پھر افطار کے بعد تراویح اور عشاء. یہ دسترخوان پہ دسترخوان روح کے بچھ رہے ہیں. جسم کے اتنے دسترخوان تسبیح خانے میں نہیں بچتے اور نہ کبھی بچ سکتے ہیں. کیوں؟ تسبیح خانے کا پیغام روح ہے، روح ہے، روح ہے. آپ تسبیح خانے میں روح کی دنیا لینے آئے ہیں، تسبیح خانے میں روح کی دنیا لینے آئے ہیں. میں بھی روح کی دنیا چاہتا ہوں اور پانے کے لیے کوشاں ہوں. اس لیے دسترخوان جس چیز کی کمی ہوتی ہے اس کو زیادہ دیا جاتا ہے. روح کی کمی ہے، کمزوری ہے، اس لیے اس کے دسترخوان زیادہ لگ رہے ہیں. 8-10 دسترخوان تو میں نے گنوائے ہیں ابھی، 8-10 دسترخوان تو میں نے ابھی گنوائے ہیں. اس لیے تسبیح خانے میں روح کے دسترخوان زیادہ لگ رہے ہیں. کیوں؟ جسم کو دیا، بہت دیا، پالا، بہت پالا، کھلایا، بہت کھلایا، سلایا، بہت سلایا، روح کا کچھ نہ کیا، روح کو کچھ نہ مانا نہ جانا. اس لیے روح کے دسترخوان مسلسل لگ رہے. کیوں کہا؟ میری طرف دیکھیں، کہا مرض پرانا ہے، مریض پرانا ہے، ایمرجنسی ہے، گھنٹے گھنٹے کے بعد اس کو غذا دیں، گھنٹے گھنٹے کے بعد دوا دیں، چمچ گھنٹے گھنٹے کے بعد، آدھے گھنٹے کے بعد مسلسل دیں. یہ روح کا کیس بہت پرانا ہے، یہ روح کا کیس بہت زنگ آلود ہے. اس کو ہر لمحے کے بعد دسترخوان بچھائیں، کھلائیں، پلائیں روح کو. روح فٹ ہو، روح طاقتور ہو. کیوں؟ اس روح کو پھر اسی معاشرے میں جانا ہے جس معاشرے سے ہم نکل کے آئے ہیں، اور وہ معاشرہ ایمان سوز ہے، ایمان ساز نہیں ہے. اس معاشرے میں جدھر بھی نظر اٹھائیں گے ادھر مدینے والے کی سنتوں کو ذبح ہوتے، دین کو ٹوٹتے اور مدینے والے کی اداؤں کو چھوٹتے وہ دیکھیں گے. روح طاقتور ہوگی، پھر روح ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوگی. یہ بندہ خود طاقتور ہوتا ہے، جس کی گاڑی اپنی کروڑ روپے کی ہے، وہ چھوٹی چھوٹی گاڑی کو مڑ کے دیکھے گا. اور جس کی اپنی سونی ہو وہ مڑ کے ادھر دیکھے گا. گھڑی، لباس، چیزیں نہیں.
जिसकी रूह ताकतवर होगी, जिसकी रूह कुव्वत वाली होगी, जिसके रूह के अंदर पावर होगी, वो चीजों से मुतासर नहीं होगा, कोई मुतासर नहीं होगा। वो चीजें उसके सामने भी आएंगी और गुजर जाएंगी, उसके सामने भी आएंगी और गुजर जाएंगी। ये रूह हमारी जिंदगी है, इस रूह के साथ जिंदगी के दिन रात गुजारने हैं और इस रूह को पालना है, इस रूह को बहुत ताकतवर बनाना है। क्यों? मैयत में कब्र में यही जाएगी साथ, अल्लाह के सामने यही खड़े होकर सवाल जवाब का निजाम बनाएगी। और अगर रूह ताकतवर हुई, कलमा नसीब होगा, खात्मा ईमान पे होगा। अगर रूह ताकतवर हुई, घर में चैन सुकून होगा, इज्जत आबरू होगी और जिंदगी में चैन सुकून होगा। अगर रूह ताकतवर हुई, फिर रूह के मजे और हैं, फिर जिंदगी के मजे और हैं। यहां तक किताबों में फरमाया अल्लाह दुनिया में जन्नत की लज्जतें दे देगा इसको, और दुनिया में जन्नत के मजे इसको चखा देगा। दुनिया में जब रूह होगी, जब रूह को ग़िज़ा देंगे, पालेंगे, रूह को फिटनेस रूह की करेंगे, तो फिर दुनिया में इसमें वो मिलेगा जो रूह की सहरी चाहिए, रूह की इफ्तारी चाहिए, रूह की जिंदगी चाहिए, रूह की ग़िज़ाएं चाहिए, रूह का दस्तरखान चाहिए रूहानी। जिस्मानी और ग़िज़ाई दस्तरखान तो लगा, रूहानी दस्तरखान न लगा, हमें रूह का दस्तरखान चाहिए। इसलिए तस्बीह खाने में मुसलसल रूह के दस्तरखान लगते हैं। आज मेरी बात को गौर से समझें, जो बार बार रूहानी दस्तरखान लगते हैं, ये इसलिए लगते हैं जिस चीज की ज्यादा जरूरत है उसी को मुहैया किया जाता है। ये खाना पीना तो मैं आप घर छोड़ के आए थे, शायद इससे बेहतर होगा। यही सोना, यही आराम करना और यही उठना और बैठना और फिर सो जाना, ये तो घर से लेके आए थे। और घर और यहां में फर्क क्या हुआ? यहां भी वो मिले जो घर मिला, तो फिर तो फर्क कोई ना हुआ। यहां वो मिले जो घर ना मिले, और वो मिल रहा आपको, बहुत अच्छे अंदाज में मिल रहा। बार बार दस्तरखान लग रहे। अब ये मेरी बदकिस्मती है कि दस्तरखान लगा है और मैं ऊँग रहा हूं, या टेक लगा के सो रहा हूं, या मेरा जी कहता है चला जा, हालांकि अंदर भूख है। और मैं अपने दस्तरखान को, लगे दस्तरखान को, चाहे वो तालीम के नाम पे, इज्तिमाई अमल के नाम पे, मुराकबे, जिक्र खास, किसी भी दर्स के नाम पे दस्तरखान लगा हुआ मेरी रूह का, और मेरी जरूरत है। इसलिए मरीज को बाज़ औक़ात थोड़ा सख्ती से खिलाया पिलाया जाता है। तो कल रात एक बंदा मुझे मिला कि दरवाजा तो खुलवा दें, रात को तकरीबन 12:30 बजे, दरवाजा तो खुलवा दें, मैं बाहर जाता हूँ, भूख लगी है। मैंने कहा मैं ऊपर जाके खिलाता हूँ तुझे, क्या भूख लगी है? कह रहे नहीं, जरा बाहर जाना है, यानी बाहर का चौंचना मुझे चाहिए, मुझे भूख लगी है, कि दरवाजा तो खुलवा दे मुझे जरा बाहर जाकर। अच्छा मैं जाऊँ तो बाज़ औक़ात ना मरीज के साथ वो खिलाने पिलाने वाले कुछ सख्ती भी कर देते हैं। अरे मरीज उसे समझते हैं मेरे साथ सख्ती है, मेरे साथ ज्यादती है, मेरी तौहीन हो गई है, मेरी तौहीन हो गई। हालांकि नहीं, उसके साथ सारी की सारी खैरखाही होती है, उसके साथ सारी की सारी मोहब्बत और सारा का सारा प्यार होता है, उसकी जरूरतों का ख्याल होता है। डॉक्टर को गालियां देते हैं मरीज, मैंने खुद सुना, मैंने अपनी गालियां सुनी है। वो कहते हैं 2 बंदे पकड़ के ऐसे बाजू पे टीका लगा देता है, उसको गालियां देते हैं, मचलते हैं, कुछ आने का कुछ नहीं सुनना, मुझे तेरी खैर खाही चाहिए। फिर सेहत याब हुई, वो कहते हैं माजरत चाहते हैं और शुक्रिया भी अदा करते हैं। और मेरी अम्मा रहमतुल्लाह फरमाती थी, तारे खाते हया वाला मने दे, खा के भी कोई हया वाला मानता है। ये जिंदगी है,
اس روح کے دسترخوان یہاں سارا دن لگتے ہیں. پہلے تو یہ احساس ہو میرے آپ کے اندر، میری روح بھوکی ہے، میری روح پیاسی ہے. میں نے ساری زندگی، میری زندگی کے جتنے سال بھی گزر گئے ہیں، میں نے کبھی روح کو دسترخوان نہیں دیے، روح کو غذائیں نہیں دی، روح کو ٹونک نہیں دیے، روح کی فٹنس کا خیال نہیں کیا. پہلے یہ احساس ہو. ہاں اگر یہ احساس واقعی ہو گیا ہے، پھر تسبیح خانے میں ہر پل ہر سانس جو روح کے دسترخوان لگ رہے، پھر اس پہ لپک کے آئے گا، پھر دوڑ کے آئے گا، پھر آ کے پل اور اس دسترخوان سے لپٹ جائے گا، اس پہ پل پڑے گا اور کہے گا نہیں یہ میری ضرورت ہے اور میں کھاؤں گا. اب ایک احساس ہوا آج، میری طرف غور سے دیکھیے گا، ذرا غور سے دیکھیں، دیکھیں میری آنکھیں ہیں، دیکھیں ذرا ہیں ایسے 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 نا، تھوڑا سا آنکھوں کو یوں ایسے کر کے ایک دم آنکھیں بند کر کے کھولیں. ہیں میری آنکھیں؟ میں نظر آ رہا ہوں؟ چلو ٹھیک ہے. آج کے بعد ایک احساس ہوا کہ یہ جو تسبیح خانے والے ہمیں کہتے ہیں، درخواست کرتے ہیں باہر نہ جائیں، اور تسبیح خانے والے کہتے ہیں کہ عمل میں ذرا جم کے بیٹھیں، توجہ سے بیٹھیں، دھیان سے بیٹھیں اور پورا یکسو ہو کے بیٹھیں، اور یہ جو صبح طارق ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے ہیلے بہانے کرتا ہے اور ہمیں درخواستیں منتیں کرتا ہے، یہ ہمارے خیر خواہ ہیں. آج ایک احساس ہوا جو ہمیں مسلسل دسترخوان کھلا رہے، پلا رہے، کھلا رہے، پلا رہے. ایک صاحب کہنے لگے کہ میں گیا، باہر رہے، ماں کو رحم و کرم پہ چھوڑ گئے اپنی بھابھی اور بیوی کے. آیا جو دیکھا ماں کمزور تھی، ایک معالج کے پاس لے گئے. اس نے نبض پہ ہاتھ رکھا کہ آپ کی کیا لگتی ہے؟ اس نے کہا آپ میری ماں ہیں. نے کہا نہیں آپ کی ماں تو نہیں ہے، یہ تو کوئی لاوارث خاتون ہے، اس کو کھانا نہیں کھلاتے، اس کو پلاتے نہیں. اس نے کہا جی میں باہر گیا ہوا تھا. کہنے لگا وہ نوٹ ہی کیا، وہ مال ہی کیا، جب ماں مر گئی ان نوٹوں کا کیا کرو گے؟ اس کو تو کوئی کھلاتا پلاتا نہیں. کہنے لگے یہ مجھے خبر تھی کہ میری ماں کو کوئی نہیں پوچھتا، لیکن اس خبر کی تصدیق معالج نے کر دی، تجربہ کار معالج تھا. کہنے لگے میرے اندر ندامت ہوئی، اس نے مجھے احساس دلایا، جھنجھوڑا، اور میرے اندر ایک ندامت ہوئی اور میں نے کہا نہیں اب اماں کو کھلانا پلانا ہے. تو اس نے مجھے غذائی چارٹ دیا، شیڈول دیا، ہر 2 گھنٹے کے بعد گھنٹے کے بعد اتنے چمچ ہلکی ہلکی غذائیں دینی ہیں، برداشت بھی کرتی جائیں، کھاتی بھی جائیں، سہتی بھی جائیں، اور اتنے عرصے کے بعد پھر مجھے چیک کرانا ہے. پھر چیک کرانے کے بعد کہنے لگا دیکھو پہلے ہیموگلوبن HB کتنا تھا اب کتنا ہے، یہ دیکھو پہلے کتنا تھا اب کتنا ہے. کہنے لگے دن میں 7-8 دفعہ میں نے اماں کو غذائیں، دوائیں، جوس، فلاں چیز یہ کھلاتا رہا پلاتا رہا. اور بعض اوقات اماں کہتی تھی بس بیٹا بس بس، اماں کے ہیلے کرتا، بہانے کرتا، اماں کی مالشیں کی اماں کو. میں نے ایسے مہینے 1.5 کے اندر اماں کو اماں کی شکل میں دے دیا. میں نے جس اماں کو پہلے میں چھوڑ کے گیا تھا کئی سال، چند ماہ کے اندر میں نے اماں کو اسی روپ میں دیکھا، اسی وجود میں دیکھا. یہ اندر کا نفس کہے گا چھوڑ، بہت کھا لیا اب سو جا، لیٹ جا، بہت پی لیا باہر نکل، دروازے کھلوا، یہ جو تجھے باہر نہیں جانے دیتے ہم یہاں قیدی ہیں ان کے، نکل اٹھا اپنا بیگ چل. اب تو چلتے ہیں میں خانے سے میر، پھر ملیں گے گر خدا لایا. ہم ان کے قیدی ہیں، انہوں نے ہمیں غلام بنایا ہوا ہے. یہ اندر کا نفس مچلے گا، شیطان اس کو مشورے دے گا کہ کسی طرح یہاں سے نکل. کیوں؟ یہ تو ظالم لوگ ہیں، روح کو پال رہے ہیں، ہم تو جسم کو پالنے والے تھے. یہ تسبیح خانے والے بہت زیادتی کرتے ہیں، ظالمان دے تول ظالمان دے، یہ روح کو پال رہے ہیں، روح کو. یہ تھوڑی دیر نہیں گزرتی روح کا دسترخوان لگا دیتے ہیں، پھر تھوڑی دیر نہیں گزرتی روح کا دسترخوان ہے، یہ لے آؤ ڈل دروازے بند ہے. پھر تھوڑی دیر گزرتی روح کا دسترخوان لگا دیتے. نکالو اس کو بندے کو یہاں سے، اندر اس کو خار دلاؤ، غصہ دلاؤ،
بے چینی دلاؤ، یا یہاں ہے تو سستی اس کے اندر، جس سستی سے میرے آقا مدینے والے نے پناہ مانگی ہے، اس کو دور سے لے آؤ۔ تسبیح خانہ ادھورا وہیں پڑا ہوا ہے، وہاں سے لا کے یہاں پہنچا کے اس کو سلا دو، ایسے سو جا، یا یہاں رہے تو اجتماعی عمل حال نمبر 5 میں نہ آنے دینا، باقی حالوں میں نہ، یہ حال نمبر 5 کے اندر نہ کوئی جادو کا ایسے جیمر لگا دینا، اس نہ آنے دینا۔ طرح طرح کی تدبیریں، طرح طرح کی کوشش نفس اور شیطان کرے گا، کیوں؟ یہاں روح اور روح کے پلنے کا نظام ہے، روح اور روح کے پلنے کا نظام ہے۔ میری منت ہے، آپ سے درخواست ہے، آج کے بعد روحانی دسترخوان تلاش کریں، اور اگر ہیں تو اس میں اپنی دلچسپی پوری کی پوری، پیار پورا کا پورا، محبت پوری کی پوری، اور اس دسترخوان کی قدردانی کریں، قدردانی کریں۔ یہ دسترخوان ہی ہماری زندگی ہے، اور یہ دسترخوان ہی ہماری حیات ہے، یہ دسترخوان ہی ہماری نشو و نما کا ذریعہ ہے، بس یہی زندگی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا جی؟ آج پتہ چلا کہ یہاں دسترخوان کتنے لگتے ہیں۔ آج سے پہلے ہم نے دسترخوان صبح شام والا سمجھا، وہ دسترخوان ہے ہی نہیں، وہ تو جسم کا ہے، وہ جو بے وفا یار ہے اس کو بھی تو ساتھ لے کے چلنا ہے، کیا کریں، گل پئی بجامنی پوندی ہے، وہ جو بے وفا یار ہے جسم، اس کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، لیکن جو وفا والا یار ہے اس کو بھول گئے۔ آج پتہ چلا کہ تسبیح خانے میں سارے دسترخوان وفا والے یار کے لیے لگتے ہیں، جو جانی ہے، ایک ہے نانی، ایک ہے لسانی، نانی کو نام دے، لسانی بات چیت کر، جا چھٹی کر، جانی کو جان دے۔ جو دسترخوان لگتے ہیں یہ ہماری روح کے لیے اور ہماری روح کی زندگی کے لیے ہے۔ چلو ٹھیک ہے، پھر اب ایک اور دسترخوان ذکر کے نام پہ لگاتے ہیں، پھر اگلا دسترخوان مراقبے کے نام پہ، پھر اگلا دسترخوان دعا کے نام پہ۔ انہیں کہ مہربانی کر، جلدی کر، ہم نے ابھی ایک اور دسترخوان نیند کے نام پہ لگانا، تیرا بچے جی ہیں، بس ذرا جلدی سمیٹ۔ ابھی ہم نے ایک دسترخوان، 3 دسترخوان اور ہیں، ایک ذکر سلطان الاذکار، ایک مراقبہ اور ایک دعا۔ اب کون ان تینوں دسترخوان پہ دلچسپی لیتا ہے، توجہ لیتا ہے؟ دسترخوان جو بیٹھا نا کھا رہا، لگتا ہے کوئی مزہ نہیں آیا آپ کو، نہیں میں کھا رہا ہوں، انہیں کہنا یہ آپ کا انداز بتا رہا، آپ کھا نہیں رہے، آپ کھا نہیں رہے۔ کراچی میں ابھی دعوت تھی، وہ ایک مہمان ہے، تو وہاں کھلا نا، تو مجھے تقریب میں تو مجھے کہنے لگے کہ آپ ہمارے مہمان ہیں، سب سے پہلے آپ آئے۔ میں وہاں گیا تو لحم مندی تھی، لحم مندی، بورما، اور یہ چیز سعودیہ میں ایک بناتے ہیں لحم مندی۔ مجھے کہنے لگے کہ یہ لحم مندی ہے، میں نے کہا ہاں۔ میں نے ایک گوشت کا ٹکڑا پلیٹ پہ رکھ کے وہاں جا کے میز میں بیٹھ گیا، مجھے کہنے لگے بس، میں نے کہا سارے کھانوں کا سردار ہی یہی ہے، سونے کی ڈلی چھوٹی سی ہوتی ہے۔ میں نے اس کو کھانا شروع کر دیا، باقی نے میں کھانا شروع کر دیا۔ ابھی لحم مندی شروع ہو گیا، لحم مندی۔ ایک ہوتے ہیں مضغوط، مضغوط ایک کھانے کا نام ہے، لحم مندی کھانے کا نام ہے۔ ایک بورما ہے، یہ بھی کھانے کا نام۔ عرب تو کھانے میں پھر اونچے ہیں، عرب کے کھانے ہم کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ تو ابھی 3 چیزیں ہیں، ایک مضغوط، ایک بورما اور ایک لحم مندی۔ ابھی لحم مندی شروع ہوگی، اس کے بعد مضغوط، مراقبہ، اس کے بعد بورما۔ بورما کہتے ہیں کوئلوں کے اندر، گڑوی کے اندر ایک گوشت پکتا ہے،
पत्थर के कोयले में होते हैं, गड़वी होती है, उसके अंदर गोश्त पकता है, फिर उसका शोरबा कासा होता है बर्तन, लीमू नचोड़ के उसका शोरबा पीते हैं और वो गोश्त खाते हैं। इसे कहते हैं बोरमा। अगर मैं भूल नहीं रहा तो भूल भी सकता हूं। एक होता है मज़हूत, जो गोश्त के अंदर एक चावल दम पुख्त पका के पकाते हैं, उसका जायका और होता है, बंद करके पकाते हैं। अब ये 3 बेहतरीन दस्तरखान अभी लगने वाले हैं। फिर देखें कि कौन इस दस्तरखान पे लपकता है, उसकी राल टपकती है। अब देखें कौन होता है। अब हम जिक्र करेंगे, तवज्जो, यकीन, ध्यान, एतमाद अल्लाह की जात के तसव्वुर के साथ। अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। لا إله إلا الله. illallah 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 Allah 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 Allah
یا ذا القوة المتين یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر وصلی اللہ علی النبی الکریم آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین.